آپ اس امامے کو دیکھنے کے بعد کیا مجھ سے توقع کریں گے؟ مجھ سے توقع کریں گے کہ میں ممبر پہ آ کے سائنس بیان کروں؟ سائنس اگر بیان کرنے کے لیے کسی کو بلانا ہوگا تو آپ کسی یونیورسٹی سے پروفیسر کو لا کے بٹھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ طبی معاملات کے لیے کسی کو سننا چاہیں گے تو کسی ڈاکٹر کو بلا دیں گے۔ یہاں جب آپ میرے سر پہ امامہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کی توقع کیا ہے کہ اس امامے کے نیچے قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث ہے۔ عالم کی پہچان قرآن و حدیث سے ہے، عالم کی پہچان کلام سے ہے، رجال سے ہے۔ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، حوزے کے مختلف علوم ہیں، جب یہ علوم کسی شخصیت میں پائے جاتے ہیں تب حوزوی فرد کہا جاتا ہے، حوزوی عالم کہا جاتا ہے۔ اور وہ ماشاءاللہ سے آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اس سے خود آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ سب کو سنیے اور یہ اندازہ لگائیے کہ کس کے بیانات میں، 1 گھنٹے کے بیانات میں مثال کے طور پہ 10 آیتیں، 20 آیتیں اور 50 حدیثیں، 10 حدیثیں، 5 حدیثیں مل رہی ہیں، اور کس کے بیانات میں پورے 1 گھنٹے میں 1 حدیث اور 1 بھی قرآن کی آیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ اندازہ آپ لگائیں۔ اور یہ میں اسی کے ذیل میں ایک اور بھی طریقہ بتاتا چلوں۔ ہر انسان علماء کی تلاش میں، قبلہ کس کو فالو کریں، کس کی مجلسوں کو سنیں، کیا نہ سنیں۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے تقدس آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، بعض اوقات تقدس دھوکہ دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میری داڑھی بہت اچھی ہے، میری آنکھیں بہت اچھی ہیں، میں بہت دھیرے دھیرے بولتا ہوں، میں سر جھکا کے عوام کے درمیان چلتا ہوں، جو بھی ملتا ہے میں فوراً جھک جاتا ہوں، ہاتھ چومنے لگتا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ پھر آپ کہتے ہیں قبلہ کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پلس پوائنٹ ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ آپ اسی کے بیس پہ کسی کو فالو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اخلاق اچھا ہے، گفتار بہت اچھی ہے، انداز بیان بہت اچھا ہے، بڑے پیار سے جوانوں کے مثال کے طور پہ حالات حاضرہ کو بڑے پیار سے سلجھا رہے ہیں، بڑے پیار سے بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پڑھا لکھا اسے کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہو، جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو۔ اور یہ میں باتیں آپ حضرات کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوں۔ آپ اگر مشخص کرنا چاہتے ہیں کہ بیانات کس کے سنیں، دیکھیں کس کے کلام میں قرآن و حدیث زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں آخر الزمان میں بچنے کا طریقہ صرف و صرف یہ ہے کہ جہاں قرآن و حدیث پہ زیادہ گفتگو ہو آپ وہاں جا کے بیٹھیں۔ جہاں آپ دیکھیں کہ یہاں قرآن و حدیث سے گفتگو نہیں ہے، بلا جھجک کتنی بھی اچھی باتیں کرتا ہو، آپ کے پسند کی باتیں کرتا ہو، آپ اٹھ کے چلے جائیے، کیونکہ قرآن و حدیث سے ابھی یہ فائدہ پہنچا رہا لیکن تھوڑے دنوں کے بعد یہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ قرآن و حدیث سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا یہ آخر الزمان میں پہچان کا ایک طریقہ ہے۔ علوم آل محمد بیان کرنے والا ہو، قرآن و حدیث سے اپنی باتوں کو ثابت کرنے والا ہو، بالخصوص اگر کوئی ایسا ملے کہ جس کا قرآن پہ بہت زیادہ تسلط ہے تو آپ ضرور اس کی مجلسوں کو سنیں، ان کے بیانات کو سنیں، ان کو فالو کریں۔ یہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے ہمیں ایک ذاکرین کے طبقے نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، وہ اوٹ پٹانگ باتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اسی طریقے سے ممکن ہے امامے کے ساتھ بھی اس طرح کے نقصانات قوم کو پہنچیں۔ تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صرف و صرف نہ امامہ دیکھیں، نہ اچھا اخلاق دیکھیں، نہ مسکراہٹ دیکھیں، نہ جھک سے ملنا دیکھیں، اس کا علم دیکھیں۔ علم اگر علم دیکھیں گے، علم دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے تو یہ میرا دعویٰ ہے آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، وگرنہ دھوکے کے ماتھے پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا اور نہ ہی دھوکے کے کوئی سینگ ہوتے جو دور سے آپ کو نظر آ جائیں۔ دھوکے کے اگر سینگ ہوتے تو جنگ نہروان میں علی کے مقابلے میں ماتھوں پہ اتنے بڑے بڑے دھبے لیے کھڑے نہ ہو جاتے اگر دھوکے کے سینگ ہوتے۔ دھوکے کے اگر سینگ ہوتے تو پھر یہ خوارج جیسا ایک بڑا طبقہ علی کو چھوڑ کے کنارے نہ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ تو لہٰذا انسان کو پہچاننے کا طریقہ ہے اس کا عقیدہ، اس کا بلیف، اس کا قرآن و حدیث سے تمسک۔ یہ طریقہ آخر الزمان میں اپنائے رہیں گے تو کوئی دھوکہ نہیں کھائیں گے، نہیں اپنائیں گے تو آپ سمجھیے فوقعت الواقعہ۔